السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ایس اسلامیات ٹیسٹ پریپریشن کے حوالے سے آپ لوگوں کو کچھ باتوں کی وضاحت کر رہا ہوں، جن کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے، لیکن میں ان کا خلاصہ، ان کا لب لباب صرف 3 چیزوں میں آپ کے لیے منحصر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ ٹیسٹ کا پیٹرن کیا ہوگا۔ دوسری بات ٹیسٹ کا شیڈول کب آئے گا، مطلب یہ ہے کہ کب متوقع ہے۔ اور تیسری بات ٹیسٹ کی تیاری آپ کون سی کتابوں سے کر لیں یا کہاں سے لیا جائے گا، کون سی کتابوں سے لیا جائے گا۔ ان تینوں میں سب سے پہلی بات کہ ٹیسٹ کا پیٹرن کیا ہوگا وہ یہ کہ آپ لوگوں نے لیکچر اسلامیات کے ٹیسٹ بھی دیے ہوں گے، آپ لوگوں نے ایس اسلامیات کے ٹیسٹ بھی دیے ہوں گے اس سے پہلے، یا بعض ایسے اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے جنہوں نے پہلے نہیں دیے ہیں، تو دونوں کو، چونکہ جنہوں نے پہلے دیے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ پہلے لیکچر اسلامیات کا ٹیسٹ جو تھا وہ 100 MCQs کا ہوتا تھا، جس کے 100 نمبر ہوتے تھے۔ اسی طرح ایس اسلامیات کا ٹیسٹ جو تھا پہلے وہ 100 نمبروں کا ہوتا تھا اور 100 MCQs اس میں ہوتے تھے، لیکن آج کل انہوں نے ٹیسٹ کا پیٹرن تبدیل کروا لیا ہے۔ کس طرح؟ مطلب یہ ہے کہ لیکچر اسلامیات کا ٹیسٹ پہلے 100 نمبروں کا تھا اور سارا کا سارا اسلامیات سے لیا جاتا تھا۔ ابھی بھی تمام سوالات اسلامیات سے آتے ہیں، لیکن اس میں MCQ صرف 45 ہوتے ہیں، اور 45 کے 45 جو نمبر ہوتے ہیں وہ آپ کے انٹرویو یا آپ کے جو اصلی مارک ہیں اس میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو آج کل لیکچر اسلامیات کے ٹیسٹ کے سوالات بھی انہوں نے 45 کروا لیے ہیں، اور ان کے جو ایس اسلامیات کا ٹیسٹ ہے ان کے MCQs بھی 45 ہو چکے ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ پہلے جو ایس اسلامیات کا ٹیسٹ ہوتا تھا 100 MCQs میں سے 75 MCQs یا 70 MCQs وہ اسلامیات کے ہوتے تھے، جبکہ 25 یا 30 MCQs وہ ایجوکیشن سے، مطلب یہ ہے کہ BEd MEd اس طرح ماسٹر آف ایجوکیشن، ان نصاب سے، ان کتابوں سے MCQs لیے جاتے تھے۔ لیکن آج کل انہوں نے ترتیب تبدیل کروا لیا ہے۔ کس طرح؟ کہ 45 MCQs ہوں گے ٹیسٹ کے، اور 45 کے 45 ہی اسلامیات سبجیکٹ سے لیے جائیں گے۔ اس میں ایجوکیشن کا جو حصہ ہے، BEd کا کورس ہے، MEd کا کورس ہے، اس میں سے سوالات نہیں آئیں گے۔ تو یہ ایک گڈ نیوز ہے آپ کے لیے، اور بہت ہی مفید ہے آپ کے لیے، کیونکہ بچوں کو اسلامیات کا حصہ تو آتا ہے، اکثر اس میں شہادت العلمیہ والے ہیں، اسلامیات کے کورس والے ہیں، چونکہ BEd یا MEd کا کورس بہت زیادہ ہے، لمبا ہے، تو ان کو کور کرنا، ان کی تیاری کروانا بہت مشکل کام ہے۔ اسی طرح ان کے لیے صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے اسلامیات کی۔ تو دوستو ایس اسلامیات کا ٹیسٹ اسی مرتبہ سارا کا سارا اسلامیات سے لیا جائے گا، ایجوکیشن کا حصہ اس میں نہیں ہوگا، اور ٹیسٹ کا جو کہ MCQs جو ہیں وہ 45 ہوں گے اور مارکس بھی 45 ہوں گے۔ اس کے بعد دوسری بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ ٹیسٹ کا شیڈول کب آئے گا۔ دوستو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو اسی ستمبر کے مہینے میں ٹیسٹ جاری ہیں ایس کے، وہ ایس انگلش کا بھی ہو چکا ہے، اسی طرح میتھس کا بھی ہے، بیالوجی کا ہے، اور بھی میرے خیال میں کچھ ایس کے جو ٹیسٹ شروع ہیں۔ تو اس کے بعد شاید ہو سکتا ہے ستمبر کا مہینے، اکتوبر کے مہینے میں ہی یہ شیڈول آ جائے ایس اسلامیات کا، اور اگر خدا نخواستہ اکتوبر میں نہیں آیا تو انشاءاللہ میرے خیال میں نومبر میں شیڈول جاری ہو جائے گا۔ تو آپ خوب تیاری کریں، اور صبح سے لے کر شام تک، اور شام کے بعد پھر 11 بجے تک، 12 بجے تک اپنی اسٹڈی کو جاری رکھیں، اپنی صلاحیت کو کام میں لائیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، قدرت دی ہے، اس کو استعمال میں لائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی پوسٹ دے دے، آپ کو اچھی جو روزی کمانے کے اسباب ہیں وہ مل جائیں۔ ویسے روزی کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ 12 پارے کے اول میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि तमाम मा यदुब्बु अलल अर्ज़ है, जो ज़मीन पर पीरने वाले हैं, उड़ने वाले हैं, रेंगने वाले हैं, चौपाए हैं, और सबकी ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है रिज़्क़ की। लेकिन हमें चाहिए कि हम कस्ब माश के लिए खूब से खूब मेहनत करें, कोई कसर भी ना छोड़े, ताकि दूसरे के लिए मोहताज ना बने। अच्छा, बात चल रही थी तीसरी बात, जो मैंने टेस्ट की का पैटर्न मैंने आपको बता दिया, टेस्ट की जो शेड्यूल है वो भी आपको बता दी। तीसरी बात टेस्ट की तैयारी के हवाले से कि कौन सी किताबों से लिया जाता है और आपने कौन सी किताबों का मुताला करना है। दोस्तों, ये बात मैंने पहले भी एक वीडियो में अपने स्टूडेंट्स को भी समझाई थी, और जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको भी ये बात मैंने समझाई थी, और फिर भी ये समझा रहा हूँ कि टेस्ट के हवाले से आप न किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से पता करें, न किसी कॉलेज के लेक्चर या एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर से पता करें, और न किसी ऐसे से पता करें इस्लामियात के साथ जो रिलेटेड हैं उनसे पता करें। क्यों? वजह यह है कि टेस्ट बनाने वाला अलहदा शख़्स होता है, और जिससे आप पूछ रहे हो, पता कर रहे, वो अलहदा शख़्स होता है। तो अगर आपने जिससे पता किया उसने आपको एक किताब बता दी, तो आप तो एतमाद करेंगे कि यार इस किताब में से टेस्ट आ जाएगा, और टेस्ट बनाने वाला अलहदा शख़्स होगा, वो टेस्ट बनाएगा किसी और किताब से, तो आपके सारे MCQs गलत हो जाएंगे। इसी वजह से टेस्ट बनाने वाला हर वक्त एक ही शख़्स भी नहीं होता, तब्दील होता रहता है। कभी बहुत आसान आता है टेस्ट, और कभी बहुत मुश्किल भी आ सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से आपने तैयारी करवानी है कहाँ से? MA इस्लामियात का मुकम्मल कोर्स, इसी तरह जो भी MCQs के सबसे पहले में इस्लामियात का कोर्स मुकम्मल करवाना है तफसीली। इसके बाद जो आपके पास बुक्स पड़े होते हैं MCQs की शक्ल में, ख्वाह वो इस्लामियात एडवांस है, ख्वाह वो तफ़हीम इस्लामियात है, गुलदस्ते मुआविन इस्लामियात है, इस तरह कैप्सूल वाली है, या जो भी है आपके पास, आपने सब की स्टडी करनी है, सबका मुताला करना है। ये नहीं कि एक को छोड़ दे, एक को ले ले और इसका स्टडी तो अच्छी तरह कर ले, बाकी को आप छोड़ ले कि इसमें से टेस्ट नहीं आता। दोस्तों, इस तरह नहीं। मैंने पहले कौन सी बात की कि टेस्ट बनाने वाला ये भी कर सकता है कि हर गैर से 4-4, 5-5 MCQs ले ले और आपके लिए टेस्ट बना दे। फिर आप क्या करोगे? नहीं, आपने तैयारी मुकम्मल करवानी है, सारे किताबों का मुताला करना है, तैयारी आपने ज़्यादा करना है, टेस्ट आसान आ जाए, फिर आपका पूरा का पूरा हल हो जाएगा। जिस तरह पहले मेडिकल कॉलेजों में जो इस्लामियात का टेस्ट आया होता है, इतना इजी था, इतना आसान था कि बहुत से बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने 45 के 45 नंबर लिए थे, और बुलाए थे। मेरे ख्याल में कॉल भी, इंटरव्यू कॉल 45 नंबरों वालों को आई थी। इस तरह किसी ने 44, मेरे स्टूडेंट्स ने भी अक्सर 44-45 ये नंबर उन्होंने हासिल किए थे। तो वजह यह है कि कभी कभार टेस्ट आसान आता है, इजी होता है, कभी डिफ़िकल्ट होता है। तो इसी वजह से आपने तैयारी मुकम्मल करवानी है और सारे के सारी किताबों का मुताला आपने करवाना है। देखो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह।